بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئیکشن ود عامر کے ساتھ خوش آمدید، اور میں ہوں عامر سہیل۔ اور آج ہم جو ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے طارق جمیل صاحب کے بیان کے اوپر۔ تو ان کے ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے جسٹ یو اینڈ می۔ تو اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، تو آپ اس لنک پر جا کر بھی اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کسی کی نہ چھوٹ، نہ کسی عورت کی نہ کسی مرد۔ اور نماز میں اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو اور میں ہوں اور کوئی نہ۔ ایک اس کی ہم مثال دیتا ہوں۔ بیوی تم سے بات کر رہے ہو نا، بیچ میں موبائل بج پڑے تو وہ بیوی کہتی کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند کر دیا کر۔ یہ ایک آج کی عام مثال، میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہتا ہے۔ کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند، کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ قرآن میں ایک بات کرتا کہتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ کو میں گلاس کے دے پانی نہیں ڈالتا، اچھا یہ گلاس ہے نا، اس میں ابھی یہ کچھ پانی تھوڑا سا ہے، یہ میں نے اس کو الٹایا ہے تو اب کوئی قطرہ رہ گیا؟ جی دیکھ لیا آپ نے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ، کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شے باقی نہ رہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو نا تو دل کو ایسے فارغ کر کے آیا کرو۔ اور یہ مطالبہ پتہ کس سے ہے؟ اپنے حبیب سے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو گیا؟ نہ دنیا تھی، نہ چیزیں تھیں، نہ بیویاں تھیں، نہ اولاد تھی، سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں۔ تو پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے دل فارغ کر کے آ۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایک غم تھا، انسانیت کی ہدایت، بے شک، جس پر آپ روتے تھے، کڑتے تھے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو میں اس رب کی قربان کہتا میرے حبیب غم کھا انسانیت کا، جتنا کھانا کھا، جب میرے پاس آیا کر تو وہ بھی نکال دیا کر، بس تو اور میں، بس تو اور میں، اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں نا ان کو نماز بنانے کا کبھی شوق نہیں۔ عورت کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر ڈیکوریٹ ایسا اس میں گلدستہ پڑا ہو، ایسا ٹیبل ہو، ایسا صوفہ ہو، ایسی میز ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو، دفتر ایسا ہو۔ میرا رب بھی تو کہتا ہے، ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو، یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی۔ میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بن سمر کے نکلتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو بن سمر کے ہے۔ بے شک، میں آنے لگا تو میں نے کپڑے بدلے، اگر میں بونی کپڑوں میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ آپ نے طارق جمیل کو سننا تھا نا کہ اس کے کپڑوں کو، لیکن آدمی کے لاشعور میں ہوتا ہے بھائی لوگوں کو سے ملنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہوں تو اللہ یہ گلہ کر رہا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی لوگوں کے لیے تو اتنا بنتا سمر، اگر میرے لیے بھی تو بن سمر کیا۔ اچھا میں بڑا حیران ہوتا، پتا پتا میرے رب کی تسبیح اور نماز پڑھتا ہے، ساتوں آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے، سجدوں میں پڑے۔ اللہ ان سب سے ہٹ کر کہتا ہے تو سجدہ کر، تیرے سجدے میں جو خوشی ہوتی ہے نا وہ اور کسی سے نہیں ہوتی۔ بے شک، جب تو دھرتی پہ سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ تو ہر مرد عورت سے کیا مطالبہ ہے؟ ایسی نماز پڑھو کہ دل خالی ہو۔
یہ نماز سیکھنی پڑے گی. 95% تو پڑھتے ہی نہیں. جو پڑھتے ہیں ان کو احساس ہی کوئی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا. تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ 2 بات جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہی تھی: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا. پورے دین پر تو آتے آتے آئیں گے، لیکن 2 باتیں اگر آپ سیکھ لیں، کر لیں، مرد عورت، تو دین سارا قابو میں آ جائے. ایک نماز زندہ ہو جائے، اور دوسری چیز ہے وہ اخلاق زندہ ہو جائیں، اچھے اخلاق. بے شک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ. تو یہ تھے طارق جمیل صاحب کہ بیان کر رہے تھے ایک نماز کے اوپر کہ نماز میں جو ہے بعض لوگ، زیادہ تر لوگ تو ایسے ہی ہیں، جیسے انہوں نے بولا کہ 95% لوگ ایسے ہیں کہ وہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم مطلب ہے کہ اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. تو مطلب ہے کہ ان کو کھڑے ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑا جو دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمیں بنانے والا ہے، جس نے پوری دنیا بنائی ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس کی مطلب ہے کہ عبادت کے لیے فرشتے ہی اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اللہ پاک کو ہماری عبادت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ مطلب ہے کہ انسان سے کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے جب بھی کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو کہ مطلب ہے کہ اپنے دل کو بالکل خالی کر کے آؤ. جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے دنیا کے خیالات سے جو ہے یہ دل بالکل پاک ہونا چاہیے. جیسے ہم اگر کوئی دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب نماز میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو مطلب ہے کہ دنیاوی خیالات ہمارے جو ہے نا دلوں میں آ رہے ہوتے ہیں. تو یہی طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ مطلب ہے کہ انہوں نے ایک قرآن پاک کی آیت سنائی: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کہ مطلب ہے کہ انہوں نے ایک پانی کا گلاس کی مثال کر کے بتائی کہ بھائی یہ پانی کا گلاس، یہ کانچ کا گلاس ہے، اس کو اس طریقے سے مطلب خالی کر کے بتایا. اور بولا کہ ایسا آپ اللہ کے رب کے سامنے ایسا مطلب ہے کہ پیش ہو کہ آپ کا اس طرح جس طرح یہ گلاس خالی ہے تو اس طرح آپ کا دل بھی خالی ہونا چاہیے. تو مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میرے پیارے حبیب، تم میرے پاس جب آیا کرو تو بالکل ایسے خالی دل کے ساتھ آیا کرو. حالانکہ علماء کرام انہوں نے بولا کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی، نہ ہی ان کے مطلب دل میں کوئی دنیاوی محبت ہوتی تھی، نہ کوئی اور خیالات ان کے دل میں ہوتے تھے. لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ان کو بولا کہ اپنے ان کے مطلب دل میں اگر ہوتا تھا تو صرف مطلب اپنی جو جتنی بھی امت ہے، امت کا غم ان کے دل میں ہوتا تھا. تو اللہ پاک ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ غم بھی جو ہے نا وہ مطلب میرے پاس مت لے کر آیا کرو. مطلب ہے کہ یہ غم وہیں چھوڑ کر آؤ، میرے پاس جب بھی آؤ تو اپنا جو ہے نا صرف ایسا ہونا چاہیے کہ صرف میں ہوں اور آپ ہو. تو اسی طرح انہوں نے بولا کہ کچھ لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے جو جاتے ہیں تو وہ مطلب ایک عام لباس میں چلے جاتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ ہیں، مسجد بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن کے آپ کسی کے شادی بیاہ میں یا کسی کے ہاں آپ مطلب ایک اپنے عزیز کے ہاں، کسی رشتہ دار کے ہاں آپ جا سکتے ہو؟ کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ اسی ٹراؤزر میں اور ٹی شرٹ میں آپ جو ہے جا کے جو ہے نا کسی کے گھر چلے جاؤ یا کسی تقریب میں چلے جاؤ؟ تو اتنا بڑا اللہ جو مطلب ہے کہ جس نے ساری دنیا بنائی ہے، اتنا بڑا خالق ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، تو اس کے سامنے جو ہے نا ہم جا کے اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مطلب ہے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے اور دنیا کے لیے ہم جو ہے وہ مطلب کہیں تقریب میں جانا ہوتا ہے، شادی میں جانا ہوتا ہے تو ہم بالکل اس کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، بن رہے ہوتے ہیں، سنور رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن مطلب اپنے خالق کے سامنے پیش ہوتے ہوئے ہم لوگ ایک عام سے کامن سے لباس میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی انہوں نے یہی طارق جمیل صاحب کا یہ مقصد تھا کہ ہم اپنے رب سے جب ملنے جائیں تو ہم اچھا کپڑا جو ہے نا وہ پہن کر جائیں، ہر اچھا جو ہے نا ڈریس جو ہے نا وہ اپنا جسم پر اوڑھ کر جائیں. مطلب جس طرح ہم دنیا کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ ہم اچھا لگیں، تو اسی طرح اللہ کے سامنے بھی پیش ہوں. تو اس طرح انسان کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو بھی اچھے لگیں، جب اس کی عبادت جب کریں تو اللہ کو بھی ہم اچھے لگ رہے ہوں. تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ صرف میرا بندہ ہو اور میں ہوں، بیچ میں کوئی خیالات نہ ہو. تو اس ری ایکشن کا ہم جو ہے یہیں دی اینڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ بھی کسی ویڈیو پر، اسلامی ویڈیو پر اگر آپ ہم سے ری ایکشن کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور میں اپنے دوستوں سے آخر میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، فی امان اللہ.